أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انشاءاللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 40 میں اور اس سے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے مشرکین کے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام قرار دینے کے بعد انہوں نے یعنی حرام قرار دیا جانوروں کو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر جو جانور حلال کیے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا وَفَرْشًا، میں اور جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں جو حمولہ ہیں، وزن اٹھانے والے ہیں، اور فرشا اور کچھ وہ ہیں جو زمین پر چلنے والے ہیں، زمین کے ساتھ چمٹ کر چلنے والے ہیں۔ فرش کیونکہ زمین کو کہتے ہیں تو اس لیے ان جانوروں کو جو زمین کے ساتھ چلتے ہیں ان کو فرشی کہہ دیا گیا، ان کو بھی فرش کہہ دیا گیا۔ جیسے پنکھا جو ہے وہ نیچے چلتا ہے اسے فرشی پنکھا کہتے ہیں، ہوتا تو اونچا نہ وہ۔ اسی طرح کر کے بکری جو ہے اسے فرشی جانور کہا گیا، یہ فرش ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ بھی اللہ تعالی نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی جو تمہیں شیطان کہہ رہا ہے نا فلاں جانور کو حرام کہہ دو، فلاں کو حرام کہہ دو، یہ نہ کرو تم۔ جی مشرکین مکہ نے کچھ جانور وہ تھے جن کے مذکر حلال کیے ہوئے تھے اپنے آپ پر، کئیوں کے مونس حرام کیے ہوئے تھے اپنے آپ پر، ہاں جی، اور کچھ کہتے تھے کہ جو مردہ جانور پیدا ہو ماں کے پیٹ سے اس میں سارے کے سارے شریک ہیں، یا پھر کچھ جانور ایسے مر جائے تو اس میں سارے کے سارے شریک ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو وزن اٹھانے والے ہوں یا وہ جانور جو فرشی ہوں، اللہ تعالی نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی 8 قسمیں ذکر فرمائی۔ ثمانیۃ ازواج، فرمایا کہ 8 جوڑے ہیں جانوروں کے۔ کتنے جوڑے ہیں؟ 8 جوڑے ہیں جانوروں کے۔ من الضأن اثنین، ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو۔ ضأن کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ کو۔ یہ ذہن میں رہے مطلقاً لفظ بھیڑ جو ہے نا جس جانور پر بولا جاتا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ کون سی بھیڑ ہوتی ہے، اور اسی بھیڑ کی جو قسمیں صرف ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں وہ 40 سے زائد ہیں۔ بھیڑ کی قسمیں 40 سے زائد صرف ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں، مختلف علاقوں میں۔ جی بھیڑیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ ساری کی ساری لفظ بھیڑ کے تحت ہی آتی ہیں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ وہ لفظ بھیڑ کے تحت آئیں گے، دان آئے گا، ان سب پر لفظ دان بولا جائے گا، ہیں ساری وہی۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، میں کہ 2 بھیڑ میں سے 2 جانور نر مدہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکریوں میں سے بھی 2 جانور، 2 کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بکری معز بکری کو کہتے ہیں عربی زبان میں، 2 یہ نر مادہ دونوں حلال ہیں۔ وہ نر کو حلال کہتے تھے، مادہ کو حرام کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو نر مادہ دونوں حلال کیے۔ اگر دونوں میں سے ایک حرام ہے پھر دونوں کے آپس کے ملاپ سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ حلال کیسے ہو گیا؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے مثال کے طور پر گھوڑا ہے اور گدھا ہے، ہاں جی، گدھا حرام ہے، گھوڑا جو ہے اس کو اس کی جنگی ضرورت کی وجہ سے اس کو ذبح کرنا منع کیا گیا، جنگی ضرورت کی وجہ سے منع کیا گیا۔ تو یعنی حلال ہے گھوڑا، یہ نہیں کہ گھوڑا حرام ہے، گھوڑا حلال ہے، منع کیا گیا جنگی حکمت عملی کی وجہ سے، کیونکہ جنگ میں کام آتا ہے اور اس کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، اس لیے۔ اب یہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے اور گدھے، گھوڑا اور گدھی، ان کے ملاپ سے، یہ گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خچر ہوگا۔ وہ کیا پیدا ہوا؟ خچر پیدا ہوگا۔ اب جو خچر پیدا ہوا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں 2 جانور مل رہے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، جی، تو یہ ذہن میں رہے جہاں پر 2 حکم اکٹھے لاگو ہو رہے ہوں، حلت کا اور حرمت کا، تو ترجیح جو ہے نا وہ حرمت کو ہی ہوتی ہے۔ خچر کو بھی حرام ہی کہیں گے، خچر کو حلال ہے نہیں کہیں گے۔ تو اب اسی طرح کر کے 2 جانور ہیں ان کے نزدیک، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا، تو اس میں سے حلال کیسے پیدا ہو گیا؟ قطعی طور پہ حلال کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ
بھیڑ کی جو 2 قسمیں ہیں یہ نر مادہ دونوں حلال ہیں، ومن الماعز اثنین، بکری کی 2 قسمیں دونوں حلال ہیں۔ قل حبیب آپ ذرا ان سے پوچھیں الذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان دونوں کے مذکروں کو حرام کیا ہے یا ان کی مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تمہارا دعویٰ ہے اللہ نے حرام کیا ہے، تو بتاؤ پھر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ علمی دلیل دو، یہ نہیں کہ ہمارے پنڈت یہ کہتے ہیں تو فلانا یہ کہتا ہے تو ڈھمکانا یہ کہتا ہے، یہ دلیل نہیں سننی ہم نے، علمی دلیل دو۔ یہ بتاؤ کہ رب نے کہاں حرام کیا، کہاں فرمایا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ بکری جو ہے نا، بکری کی 2 قسمیں، نر اور مادہ، نر حلال ہے مادہ حرام ہے۔ بھیڑ کی 2 قسمیں، مادہ حرام ہے نر حلال ہے، ہیں دونوں ایک ہی پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، ایک حرام ہے ایک حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں حرام کیا یہ بتاؤ۔ اور فرمایا کہ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور یہ بھی بتاؤ ان دونوں کے پیٹوں میں جو ہے اسے کس نے حرام کیا ہے؟ ان دونوں کے پیٹوں میں جو ہے یعنی بکری کی اور بھیڑ کی دونوں کے جو پیٹوں میں ہے بچہ، اسے کس نے حرام کیا ہے یہ بتاؤ، یا اسے کس نے حلال کر دیا؟ اگر ماں حرام ہے تو بیٹا بچے جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ حلال کیسے ہو گیا یہ بتاؤ۔ نبئونی بعلم، میرے ساتھ مجھے جواب دینا ہے علم کے ذریعے، آئیں بائیں شائی نہیں کرنی، اور فلانا کہتا تھا ڈھمکانا کہتا تھا، یہ نہیں، نبئونی بعلم، مجھے علم کے ساتھ جواب دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے بھی 2 جانور ہیں نر مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی 2 جانور ہیں نر مادہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حلال کیے ہیں۔ بول حبیب آپ ذرا پھر ان سے پوچھیں الذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان کے جو مذکر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یا ان کی مؤنثوں کو حرام کیا ہے یہ بھی بتاؤ پھر۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان دونوں نے یعنی گائے اور اونٹنی نے جو بچہ پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے اسے کس نے حرام کیا یہ بھی بتاؤ ہمیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، میں کیا جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا کہ اس کا نر حرام ہے مادہ حلال ہے، مادہ حلال ہے نر حرام ہے، یا ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں حکم دے رہا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ الزامی جواب ہو رہا ہے، ان سے جواب مانگا جا رہا ہے، تو بتاؤ نا تھے اس وقت تمہارا جو دعویٰ ہے کہ رب نے یہ حکم دیا، بتاؤ پھر اس وقت تم موجود تھے، تم حاضر تھے جب رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ حبیب انہوں نے جواب نہیں دینا، آپ خود ہی فرمائیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا ليضل الناس بغیر علم، میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹے بہتان باندھے، لیضل الناس بغیر علم، اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے، بغیر علم کے گمراہ کر دے، پتہ ہے نہیں کسی چیز کا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بے دین کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی ان کو حرام نہیں قرار دیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرح مبارکہ میں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں، کہیں بھی ان جانوروں کو حرام قرار نہیں دیا گیا جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی کسی شریعت میں یہ جانور حرام نہیں رہے ہیں۔ ہاں اونٹ کا حکم ملتا ہے، منع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں، لیکن اکثریت جو ہے شرائع مبارکہ میں کہیں بھی ان جانوروں کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ذہن میں ہے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ کہاں پہنچانا؟ منزل مقصود تک پہنچانا۔ جیسے نماز میں کھڑے نا، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ مولا اس جو نماز پڑھ رہا ہوں میں یہ سیدھی راہ پر کھڑا ہوں، مجھے اسی پر استقامت دے، میں نماز پڑھتے رہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، مطلب موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں یقین ہی نہیں ہے رب پر، ہمیں یقین ہے، یعنی آخری وقت تک نماز پڑھتے رہنا ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ہدایت جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ منزل مقصود تک۔ بندہ مومن کی منزل مقصود کیا ہے؟ یہ وہ منزل مقصود نہیں جو بس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ منزل مقصود پر لے جائے آپ کو، یہ وہ والی منزل مقصود نہیں ہے۔ منزل مقصود بندہ مومن کی وہ ہے جس کی طرف اللہ نے خود دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں واللہ یدعو الی دار السلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ جنت ہے۔
وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے، آؤ جنت کی طرف. وہ منزل مقصود ہے بندے مومن کی. منزل مقصود کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ مقصود حقیقی خالق اور مالک کا دیدار ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت عطا فرمائے گا اہل ایمان ہیں جی. اور ہر جمعے والا دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، ہر جمعے والا دن. اور جنتی جو ہے ایسے مست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بلائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو بعد میں رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ. وہ کہیں گے مولا تیرا دیدار تو کر لیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو تم نے ابھی دیدار کیا یہ 8 لاکھ سال کا دورانیہ تھا، اتنا لمبا. بتایا نا یار، یوسف علیہ السلام سامنے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیں انہیں پتہ ہی نہ چلے. جب یوسف کا خدا ہی سامنے ہوگا تو پھر وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ آج بھی جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر وقت ایسے گزرتا ہے اس کے پاس جب بیٹھا ہو تو جب محبوب حقیقی کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہوگا جس جیسا سونا ہے ہی کوئی نہیں، جب اس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہوگا تو پھر وقت کا کیا پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر. تو مطلب اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. مطلب یہ ہے کہ ظالم جنت نہیں جا سکتے. جنہوں نے اپنی طرف سے حرام کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے حلال کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو دل چاہا اسے حرام کہہ دیا، جو دل چاہا اسے حلال کہہ دیا، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہیں، یہ ناکام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قل حبیبہ فرما دے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، میں کہ میری طرف جو وحی آتی ہے نا اس میں مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو کوئی شے سوائے ان 4 کے، سوائے ان 4 کے. وہ 4 کیا ہیں؟ میتا، مردار جانور جو حرام ہو جائے، چھری پھیرے بغیر مر جائے وہ جانور. او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں خون بہ رہا ہوتا ہے وہ خون ناپاک ہے. جو خون گوشت کے اندر ٹھہر جائے وہ ناپاک نہیں ہے. یعنی گوشت کو بغیر دھوئے بھی آپ پکا سکتے ہیں اگر اس میں خون رہ گیا تو ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی ہے دم کے ساتھ مسفوح کی، بہنے والا خون وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. گوشت کے اندر جو خون رہ گیا وہ کپڑوں کو بھی لگ جائے تو کپڑے پاک ہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. سمجھا گیا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ پلید ہے خنزیر. او فسقن، یا پھر فسق کے طور پر ہو جی وہ حل لغیر اللہ بے، کسی جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. ما احل به لغیر اللہ، ما احل لغیر اللہ بے، احل لغیر اللہ بے، میں کہ وہ جانور جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیا جائے، وہ چاہے کسی بت کا نام لے یا کسی بزرگ کا نام لے، جانور حرام ہے. کسی کا بھی نام لیا جائے جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، بالکل پاک نہیں ہوتا وہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہ چیزیں. اب یہاں پہ سوال وارد ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں سے صرف 4 چیزیں حرام ہیں. کیا خیال ہے؟ صرف 4 حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے؟ گدھا حرام نہیں ہے، یعنی کتا حرام نہیں ہے، کتنی ساری چیزیں حرام ہیں. آئے مبارکہ کی صرف 4 کا ذکر آ رہا ہے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آئے مبارکہ ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نازل ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ. کن کے ساتھ ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. مشرکین مکہ جن 4 چیزوں کو کھاتے تھے انہی کا رد زیر بحث جو باتیں تھی صرف انہی کا ذکر کیا گیا. زیر بحث جو باتیں تھی صرف انہی کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شے حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حرام ہے. کب ہے حرام ہے؟ باقی کتنی ساری چیزیں پرندوں میں درندوں میں ساری چیزیں حرام ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، حلال نہیں ہے. وہ باندر ہو گیا، اس طرح کی کتنی چیزیں بے مثال چیزیں، بے لاددار چیزیں بندہ شمار کرنا شروع کر تو گنتی پوری نہ ہو ان کی. تو پھر یہاں 4 چیزوں کا ذکر مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ان کے ساتھ بات زیر بحث تھی، جو چیزیں زیر بحث تھی صرف انہی کا نام لیا گیا. میں تو انہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں. ایک جواب. دوسرا جواب اس کا یہ ہے اس اشکال کا کہ یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے نا انہی 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. بعد میں باقی چیزیں جو ہیں مدینہ منورہ میں آ کے آقا علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو حرام قرار دیا جی. جیسے ایک 2 لفظی جملہ جو ہے نا وہ فرمایا کہ نکیلے ناخن رکھنے والے پرندے ہیں جی اور پنجے رکھنے والے جانور.
درندے جانور جو ہیں یہ سارے حرام ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون کس کس چیز میں آتا ہے، سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے۔ ریچھ گیا، مگر مچھ گیا، تو ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، میں ہاں جو بندہ مجبور ہو، اس کی مجبوری شرعی ہو، عذر شرعی صحیح ہو، کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، مرنا قریب آ گیا ہو، اس کا مرنے لگا ہو کہ مر جاؤں گا اگر نہیں کھاؤں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان حرام میں سے بھی کھا سکتا ہے، ان حرام میں سے بھی کھا سکتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عادن، لذت لینے والا نہ ہو، کھائے تو مزے آ رہے ہیں، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے جتنا اس کی جان بچ جائے، بس اتنا کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھا ہو چسکے لیتا ہوا عادی بن جائے، نہ، وہ نہیں، وہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرے رب بخشنے والا مہربان۔ کسی کے دل میں خلش آ سکتی تھی کہ میں حرام کھا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ پکڑا جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نہ، تیرے رب بخشنے والا مہربان ہے، اس نے خود اجازت دی ہے، تیرے رب نے خود اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آیات کریمہ میں آگے پھر جو ہے نا انشاءاللہ کل پھر اسی کے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔